السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں۔ تو آج ہم پڑھیں گے یہ جو یہاں پر ہے نا امتحان، یعنی کہ مشق کے لیے یہ دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو دیا گیا ہے الف سے یا تک کے جتنے حروف ہیں انہی میں سے اٹھا کر یہاں پر لائنیں بنائی گئی ہیں، لیکن جب آپ ان پر غور کریں گے تو جن حرفوں کا ساؤنڈ ایک جیسا نکلتا ہے اسے ایک جگہ دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے کیوں ایک جگہ دیا گیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں گے تا اور تو، بعض اوقات لوگ فرق نہیں سمجھتے کہ تا اور تو میں فرق کیا ہے، دونوں کا آواز کو ایک جیسا ہی نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں حرفوں میں یا اسی طریقے سے 3 یا 4 حرف جن کا آواز ایک جیسا نکلتا ہے ان میں آپ فرق محسوس کر سکے، فیل کر سکے کہ کیا فرق ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے یہ ہے حرف تا اور یہ ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تا کو ہم باریک ادا کرتے ہیں اور تو کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو دونوں کی ہم مشق کریں گے اور خود اس چیز کو فیل کریں گے کہ دونوں کا ساؤنڈ الگ الگ ہے۔ جیسے کہ اسے ہم جب ادا کریں گے تا اور اسے ہم پڑھیں گے تو، اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں سا، سین، شین اور صاد، تو یہ 4 حرف جو ہیں اس کو بھی لوگ ایک جیسا ہی نکالتے ہیں، ان کی آواز میں بھی فرق محسوس نہیں کرتے۔ سا کو بھی سین کی طرح نکالتے ہیں، شین کو بھی سین کی طرح نکالتے ہیں، بعض اوقات صاد کو بھی سین کی طرح نکالتے ہیں۔ تو یہ جو 4 حرف دیے گئے ہیں اس کو لوگ جب بھی ادا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سین ادا کر رہے ہیں، لیکن چاروں میں فرق ہے۔ تو اس کو ایک جگہ دیا گیا ہے، کیونکہ آپ اس میں فرق محسوس کر سکے کہ چاروں حرف الگ الگ ہیں اور چاروں کا جو نکلنے کی جو جگہ ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی کہ ان کا مخرج جو ہے وہ الگ الگ ہے، ساؤنڈ بھی الگ الگ آئے گا۔ جیسے کہ اس حرف کو ادا کریں گے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، کیا پڑھیں گے؟ سا سا سا۔ اس کو ادا کریں گے سین سین سین، اسی طریقے سے اسے ادا کریں گے شین شین شین، اسی طریقے سے اسے ادا کریں گے صاد صاد۔ تو فرق ہے نا چاروں حرف میں، سا، سین، شین، صاد، فرق ہے نا۔ تو اس فرق کو فیل کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے اور اپنے حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ان ایک جیسی آواز والے حرف کو ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیے ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے نا۔ اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو حلق سے ایک ہوا کی سی نکلتی ہے، اسی طریقے سے اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہوا کی سی نہیں نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے خا ہے، اسے موٹا ادا کرتے ہیں، خو خو، اسی طرح سے قاف کو بھی موٹا ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات خا اور قاف میں کچھ لوگوں کا خا جب پڑھیں گے نا، قاف جب پڑھیں گے نا تو خا کی آواز آنے لگتی ہے، جیسے کہ پڑھتے ہیں خوف خوف، تو ایسا نہیں پڑھنا، یہ الگ حرف ہے، اس میں خا کی بو نہیں آنی چاہیے، خا کا ذرا سا بھی آواز نہیں آئے گا۔ اسے ہم ادا کریں گے موٹا کر کے قاف قاف۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیں رال اور زا اور ضاد اور زو، یہ 4 حرف دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چاروں حرفوں کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو آواز ایک جیسا نکالتے ہیں، لیکن چاروں میں فرق ہے نا۔ رال کو باریک ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ زا کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں، آواز میں سیٹی کی سنائی دے گی، جیسے کہ زا زا۔ اسی طریقے سے اس کو جب ادا کریں گے سیٹی نہیں آئے گی، جیسے کہ رال۔ اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے،
اپنی زبان کا بغلی کنارہ کو اوپر کے داڑھوں کی جڑ میں سٹائیں گے، ضاد ضاد، اس طریقے سے. اسی طریقے سے اس کو ادا کریں گے، ضا ضا. ذال اور ضا کا جو مخرج ہے نا ایک ہی ہے، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ ذال کو ہم باریک ادا کرتے ہیں اور ضا کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. ذال ضا ذال ضا. سیٹی کی آواز دونوں میں سے نہیں آنی چاہیے ورنہ آپ کا حرف چینج ہو جائے گا. اسے ہم سختی سے ادا کرتے ہیں لیکن اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، زا زا زا. اور اسے موٹا کر کے ادا کریں گے، ضاد ضاد ضاد. اوپر کی داڑھوں میں لگائیں گے، اپنے زبان کے جو بغلی کنارہ ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے نکالیں گے. تو اسی لیے یہ سب حرف کو دیا گیا. اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ الف. اور یہ کیا ہے؟ عین. بعض اوقات لوگ اس میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ ایک سورہ نبا ہے جو کہ 30ویں پاری کی پہلی سورت ہے، اس میں ہے پہلی جو آیت ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، تو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اما. تو غلط ہو گیا، عین سے شروعات ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں الف سے، تو غلط ہو جائے گا نا. تو کیا پڑھنا ہے؟ الف اور عین میں فرق محسوس کرے، الف اور عین، الف عین. جیسے کہ ایک ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، یہ آپ نے سورہ کوثر پڑھا ہوگا، اس میں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا کیا ہے؟ یعنی کہ پہلے الف ہے اس کے بعد عین ہے. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو فرق ہے نا، الف اور عین، الف عین عین عین، دم حلق سے نکالیں گے، عین عین عین، اس طریقے سے. تو خوب مشق کریں، ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گیا کہ ان حرفوں کو جو ساتھ ساتھ دیا گیا ہے ایک ملتی جلتی آواز والے حرف کو، تو کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم اس میں فرق محسوس کر سکیں، تاکہ ہم اتنے ماہر ہو جائے کہ ہم خود اب جب ہم اس کو ادا کریں مخرج سے تو ہم صحیح ادا کر رہے یا غلط ادا کر رہے، یہ ہم خود فیل کرنے لگے. تو اسی لیے اس کو ساتھ ساتھ دیا گیا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے خوب مشق کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگ دیکھیں، جو لوگ بھی وہ سیکھیں اور سیکھ کے دوسروں تک پہنچائیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے، اور میری محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.